الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کریمہ پڑھی اور ایک حدیث مبارکہ، اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی جب رحمت کے دروازے، عافیت کے دروازے کھولنے پر آ جائے تو کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے جو اللہ کا معاملہ، اللہ کی طرف سے برکات، عافیتیں، خیر روک دے۔ کسی کے قدرت میں یہ بات نہیں، اور اگر اللہ بند کرنے پر آ جائے تو کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے اس بند شدہ معاملے کو کھول دے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، خیر کا مالک اللہ ہے، شر کا مالک اللہ ہے۔ دنیا میں انسان پر جو حالات آتے ہیں بہرحال اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو کچھ بھی انسان پر دیگر معاملات طاری ہوتے ہیں سب کا خالق، سب کا مالک اللہ ہے۔ ایک بات تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی، اور دوسرا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، اور جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو اللہ تعالی ان کو ظلمات سے نکالتا ہے، اندھیریوں سے نکالتا ہے، حالات سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے اللہ ان کو نکال کر عافیتوں کی طرف، اور اسی طرح سے جو نور ہے، ہدایت ہے، اس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو لوگ شیطان کے دوست ہو گئے، جنہوں نے شیطان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا،
تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بھلی زندگی سے نکال کر برائی کی طرف لے کر آتا ہے، اور نور اور ہدایت سے نکال کر وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، شر کا مالک اللہ ہے، لیکن شر کی طرف رہنمائی کرنے والا شیطان ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا شیطان ہے، اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے لیے برائی نہیں چاہتا، بدخواہی نہیں چاہتا، ہمیشہ اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی اور خیر چاہتا ہے۔ تو یہ دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہدایت والی بن جائے، اس کی زندگی عافیت والی بن جائے، اس کی زندگی رحمت والی بن جائے، تو اس کو پھر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، اللہ کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی۔ اور جب اللہ کسی کا دوست ہو جاتا ہے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں نا، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غم کی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے حالات تو آ جاتے ہیں، لیکن دل بادشاہ ہے، انسان کا دل بادشاہ ہے۔ حالات کے آنے کے باوجود اگر اس کا دل مطمئن ہے، فقیری میں ہے، تنگ دستی میں ہے، حالات سے دوچار ہے، لیکن ضمیر مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، دل جاگا ہوا ہے، دل بادشاہ ہے، وہ اگر بھلا چنگا ہے تو انسان غربت میں بھی ایسی نیند سوتا ہے جو بسا اوقات مال والے کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور زندگی ایسی گزارتا ہے جو مال والے کو بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ مال والا جو اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی فقیری میں اللہ اس کو شاہی نصیب فرما دیتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن صورتحال یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ کا دوست بن جائے۔ اور اسی طرح سے جو ایام آگے بڑھتے ہیں، زمانے آگے بڑھتے ہیں، لازماً زمانے کے اعتبار سے حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آدمی پھر زمانے کو بھی برا نہیں کہتا، زمانے کو بھی برا نہیں کہتا۔ اور جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں الٹا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی گناہ ایسا ہو گیا کہ جس سے آپ ناراض ہو گئے؟ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، یا اللہ ہو سکتا ہے کسی گناہ کو ایسا کر گیا ہوں جس کو میں جانتا نہیں، یا اللہ ایسے گناہ کی سزا تو نہیں مل رہی جو میں بھول چک میں کر گیا، اور اس پر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے سامنے جو حالات آتے ہیں، ایک تو ایام کے اعتبار سے، تو اللہ نے ایام کو برا نہیں بنایا، زمانے کو برا نہ کہو۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے۔ جو زمانے کو گالی دے رہا ہے، وقت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو۔ اگر بہت زیادہ زمانے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں اگر کوئی فساد ہو رہا ہے نا، اے بنی آدم تیرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے زمانے کو برا نہیں بنایا، زمانہ منحوس نہیں ہوتا، زمانہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے محرم کو منحوس نہیں بنایا کہ شہادت حسین کا واقعہ پیش آ گیا،
یہ محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے سفر کو برا نہیں بنایا۔ سفر کا مہینہ جو ہمارا چل رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سفر کا مہینہ بھی منحوس مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ صفر خالی، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے اس کے اندر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سفر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ محرم سے ملا ہوا ہے، محرم سے ملا ہوا ہے، اور محرم کے اندر حالات آئے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لہذا سفر کا مہینہ بھی مصیبت والا مہینہ ہے۔ نہ اللہ نے محرم کو مصیبت والا بنایا، نہ اللہ نے سفر کو مصیبت والا بنایا۔ اللہ نے زمانے کو مصیبت والا نہیں بنایا۔ زمانے کے جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت۔ وقت برا نہیں چل رہا ہوتا۔ آج انسان کیا کہتا ہے؟ وقت برا چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا میں کتنا اچھا چل رہا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وقت بہت برا چل رہا ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ میں کتنا اچھا چل رہا ہوں، میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، میرے حالات کیا ہیں، میرے معاملات کیا ہیں، مجھ میں صداقت نہیں، مجھ میں امانت نہیں، دیانت نہیں، اور جناب والا معاشرت نہیں، اور پھر جب حالات آتے ہیں تو میں کہتا ہوں زمانہ برا چل رہا ہے۔ اللہ نے زمانے کو برا نہیں بنایا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب والا پاکستان کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، یار ہمارا ملک ایسا تو ویسا، ملک تو نعمت ہے، باپ نے گھر بنا کر دیا اور بیٹوں نے گھر کو برباد کر لیا، تو باپ کا لگایا ہوا پودا خراب نہیں ہوتا۔ یہ تو اولاد بگڑی ہوئی اولاد ہے، جس نے باپ کے گھر کو برباد کر دیا، جس نے باپ کے خون پسینے کو برباد کر دیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے خون پسینہ کر کے ایک ہمیں ملک خداداد نصیب کیا، ہمارے اندر صلاحیت نہیں، لیاقت نہیں کہ اس کے پیچھے، جن کے پیچھے شہیدوں کا خون ہے، اس کو ہم نے جناب والا رائگاں کر دیا، ضائع کر دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب والا ہمارا پاکستان تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ میرے عزیزو، زمانہ انسان سے بنتا ہے، زمانے کی پہچان انسانوں سے ہوتی ہے، زمانے کی پہچان انسانوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ زمانہ برا ہے تو یوں سمجھ لو پھر سب پر برائی آ رہی ہے، نہیں، بلکہ زمانے کی جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو بیان کیا۔ قوم سمود کیسی تھی، قوم نوح کیسی تھی، انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا قوم سمود کا زمانہ برا تھا، قوم عاد کا زمانہ برا تھا، نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ رہنے والے برے تھے، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو پھر حالات ان کے اوپر آئے، مسائل ان کے اوپر آئے۔ تو اسی طرح سے یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ نے اس سفر کو برا نہیں بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ سفر کا مہینہ بھی جناب والا منحوس مہینہ ہے۔ جن کے پاس عمل کی زندگی نہیں ہوتی نا، بات سمجھ رہے، جن کے پاس عمل کی زندگی نہیں ہوتی نا، وہ اسی طرح سے تاکے جھانکے کی باتیں کرتے ہیں، یہ برا ہے تو وہ برا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پچھلے جمعے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ آدمی کو فرصت کب ملتی ہے کہ آدمی دوسرے کی برائیاں تلاش کرے۔ اتنی فرصت مل رہی ہے، اپنی ذات میں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کر لی کہ سامنے والے کی برائیاں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ دیکھ لیجیے آپ، آج کل جو حضرت عمر کو برا کہنے والے ہیں، معاشرہ کتنا اچھا ان کو سمجھتا ہے۔ جو دوسروں کے عیب کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، اللہ ان کی حقیقت کو آشنا کر دیتا ہے، اللہ ان کی زندگی کو۔ وہی والی بات ہے کہ آدمی یا اگر کوئی شخص سورج کو منہ چڑھائے تو وہ تو آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا، وہ تو آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ کوئی صحابہ پر نعوذ باللہ سب و شتم کرے تو صحابہ تو چمکتے رہیں گے، اور صحابہ کا سورج کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آج کا بدبخت اگر صحابہ کو کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے، اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اب زمانہ ناراض ہوتا رہے، وہ اللہ کی رضا کو لے کر دنیا سے چلے گئے، بات سمجھ رہے؟ زمانہ ناراض ہوتا رہے، وہ اللہ کی رضا کو لے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی قبروں کو چمکا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو محرم کے بعد اگر سفر کا مہینہ آ رہا ہے تو سفر کو برا بھلا نہ کہنا کہ سفر کا مہینہ جناب والا برا ہے، اس لیے کہ یہ صفر کا مہینہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں جو آج بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں زمانے جاہلیت کی آج بھی پائی جاتی ہیں، اور مسلمان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے تو وہی بات کرتا ہے جو کہ مشرکین کہتے تھے، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے ابا حضور یہ کام کرتے تھے، ہماری امی یہ کام کرتی تھیں۔ وہ آج کل جو ایک شیخ کا وصیت نامہ چلتا ہے نا بھائی، معاشرے میں جو ایک بگاڑ ہے، ایک پرچہ ہے، پرچہ ایک آدمی جناب والا مسجد نبوی میں سو رہا تھا، اس نے خواب دیکھا، یہ حالات اس نے دیکھے، اور اس کے اوپر اس نے پوری کارگزاری لکھی، اور آخر میں لکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں کہا تھا کہ جو 313 مرتبہ اس کی فوٹو اسٹیٹ کر کے چھپوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے۔ بات سمجھ رہے؟ 313 مرتبہ فوٹو اسٹیٹ۔ تو واقعاتاً ایک آدمی کہہ رہے امام صاحب کیا کروں میں اس کو؟ ہم نے کہا یہ بے حقیقت چیز ہے، شیخ احمد کا وصیت نامہ۔ کہنا کیا کریں کہ ہمارے ابا یہ کام کرتے تھے، تو آج ابا دنیا سے رخصت ہو گئے تو ماں یہ بات کہہ کے مجھے مجبور کر رہی ہے کہ نہیں تیرے باپ کی یہ یادیں پوری کر، جا کے فوٹو اسٹیٹ نکلوا کے لا، علاقے میں بانٹ۔ شیخ احمد کا وصیت نامہ، اللہ کا وصیت نامہ بھول گئے۔ اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو مسلمان تو بن جاؤ پکے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہو، پورے کے پورے ایمان میں تو داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں المسلم اخو المسلم، تم بھائی کی زندگی تو گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں نا، یہ نہیں ہے وہ جو ہماری سوشل میڈیا کی جو دھمکیاں ہیں نا بھائی، بات سمجھ، بے بنیاد جو دھمکیاں ہیں سوشل میڈیا کی، کہ اگر جس نے اس کو آگے نشر نہیں کیا تو حالات سے دوچار ہو جائے گا، اور جس نے اس کو آگے نشر کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ کرے گا، جس نے اس کو آگے نشر نہیں کیا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ یہ سوشل میڈیا کی دھمکیاں ہوتی ہیں۔ ایک پوسٹ آ جاتی ہے جس کا نہ عطا ہے نہ پتہ ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے، جن کا کام ہی رات بھر فیس بک چلانا ہوتا ہے۔ وہ سوتے سوتے جب شیطان کہتا ہے نا بھائی اب سو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بدلے میں 2 پوسٹ کر دوں میں، تاکہ امت کو یہ پہنچتی رہیں گی میری فجر کی نماز کی جو قضا کی جو مصیبت ہے اور عذاب ہے وہ ان پوسٹوں کے ذریعے سے حل ہوتا جائے۔ سونے سے پہلے 2 پوسٹ نشر کر دی میرے بھائی، اور کہا کہ بھائی ساری مخلوق کو اس بات کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ ساری امت تک پہنچا دے۔ ہم نے رات بھر فیس بک دیکھ دیکھ کے، بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کا نوجوان سوتا کب ہے؟ 2 بجے، 2 بجے رات کو سوتا ہے۔ میرے عزیزو تسبیح ہاتھ میں نہیں ہوتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور مرد تو مرد، مستورات کا بھی یہی حال ہے، مستورات کا بھی یہی حال ہے۔ وہ پرانے لوگ ہو گئے جو 11 بجے سوتے ہیں تو فجر میں اٹھتے ہیں، وہ دقیانوس ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دقیانوس ہے جن کو 11 بجے نیند آ جاتی ہے بھائی۔ آج کے زمانے میں 11 بجے کس کو نیند آئے بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ گھر کی مستورات، بچے، نوجوان، صورتحال اس قدر ابتر ہو گئی ہے کہ فجر کی نماز اللہ حفاظت فرمائے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، یہ 3 گرہیں جب انسان کے اوپر بنتی ہیں اور جب یہ کھلتی نہیں ہیں اور انسان یہ سوتا رہ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں نجاست کر کے جاتا ہے اور پھر اس کی نحوست اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ حالات جب آتے ہیں، جب دنیا کی مار پڑتی ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو پھر آ کر سمجھتا ہے کہ ہاں کوئی دین کی بات بھی کوئی حقیقت رکھتی ہے۔ میرا عزیزو، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا سفر، کہ آباءنا وجدنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، لہذا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا، کہتے تھے کہ سفر کوئی کیڑا ہے جو جگر کے نالیوں میں پسلیوں میں پیدا ہوتا ہے اور جناب والا انسان کو کاٹتا ہے، جس سے انسان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا تھا کہ انسان کو یرقان ہو رہا ہے، یعنی سفر کے مہینے کے میں کاٹے ہوئے کیڑے کا اثر جو ہے وہ پھر رہتا ہے، باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو جناب والا یرقان ہو رہا ہے، پیلیا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ولا سفر، یاد رکھو سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ کیا ہے؟ صفر کا مہینہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج بھی معاشرے میں اگر دیکھا جائے، آج بھی معاشرے میں دیکھا جائے میرا عزیزو، سفر کی جب 13 تاریخ آتی ہے نا تو 1.5 پاؤ چنے، بات سمجھ میں آئی؟ گھر میں 1.5 پاؤ چنے صدقہ کیے جاتے ہیں تاکہ گھر میں آنے والی نحوست دور ہو جائے۔ بھلے سے گھر میں ٹی وی ہے، بھلے سے گھر میں اللہ کے ناراض کرنے والے سارے آلات کیوں موجود نہیں ہیں، وہ سفر کے مہینے کے 1.5 پاؤ جو چنے ہیں وہ ساری نحوستیں ختم کر دیتے۔ آج بھی یہ معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان ہے۔ اور اسی طرح سے سفر کا مہینہ چلتا ہے، آخری بدھ جو آتا ہے، بعضوں کے ہاں یہ نتیجہ ہے کہ آخری بدھ جو آتا ہے اس کے متعلق کہ بھئی یہ آخری بدھ آ رہا ہے، سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، لہذا آخری بدھ میں کوئی کام ایسا کیا جائے جو کہ آپس میں ضیافت کا ہو، کھانے پینے کا ہو، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ بات ہے اگر گھر کا فرنیچر تبدیل کرنا ہے تو سفر کے مہینے میں، برتن تبدیل کرنے ہیں سفر کے مہینے میں، تاکہ نحوستیں گھر سے باہر نکل جائیں۔ یہ تو سفر کے مہینے کی نحوست ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر باپ بیمار ہے نا، باپ بیمار، اور بیماری کے عالم میں وہ جو برتن استعمال کرتا تھا نا، باپ کے مرنے کے بعد اولاد وہ برتن استعمال نہیں کرتی۔ ہمیں بیماری نہ لگ جائے، ابا کی بیماری ہمیں نہ، ابا کو نعوذ باللہ اگر کینسر ہے بالفرض، سمجھ رہے بات؟ اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہے، اول تو وہ برتن جو ابا کے استعمال میں ہے نا، کبھی وہ بورچے خانے میں لوٹ کر نہیں آئیں گے بھائی، بورچے خانے میں لوٹ کر، وہ بیمار کے برتن الگ ہیں۔ وہ یہودیوں والا جو عمل تھا نا کہ عورت جب بیمار ہو جاتی تھی تو اس کے برتن الگ، اس کے بستر الگ، اس کا بچھونا الگ، اس کا کمرہ الگ، حتیٰ کہ اس کے گلاس میں پانی بھی نہیں پیتے تھے یہودی، گلاس میں پانی بھی۔ اور آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، اے مسلمانوں تمہیں امت محمدیہ اللہ نے بنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے پاس ہیں، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو۔ اگر باپ بیمار ہو گیا تو اس کے برتن میں بیماری نہیں ہے، اس کے برتن میں بیماری نہیں ہے۔ آنکھوں دیکھا حال میرے عزیزو، صورت حال یہ ہے کہ اگر باپ کا برتن غلطی سے مہمان کے پاس آ گیا نا تو گھر والے چھین لیتے ہیں، ارے یہ برتن تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ابا کے کمرے میں رکھا ہوا تھا، یہ تو ابا کے کمرے میں رکھا ہوا تھا جو فلاں بیماری میں مبتلا ہے، لہذا وہ برتن صحت مند لوگ استعمال نہیں کرتے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو
نہیں لگتی۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں اونٹ کو خارش کیسے لگتی ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ پہلے اس کے دم سے شروع ہوتی ہے، اور دم سے شروع ہونے کے بعد اور جناب والا وہ پورے اونٹ میں پھیل جاتی ہے، اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اس اونٹ کی وجہ سے سارے اونٹوں میں وہ خارش لگ جاتی ہے، سارے اونٹوں میں خارش لگ جاتی ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں مسلمانوں کے گھر میں یہی کچھ ہے، اگر ایک بچے کو خارش لگ جائے نا تو گھر کی دادی اماں دوسرے بچوں کو قریب نہیں آنے دیتی، ابا قریب نہیں آنے دیتے، بیٹا اس کو خارش ہے اس کے قریب نہ جاؤ، تمہیں بھی دانے اور پھوڑے اور پھنسیاں نہ لگ جائیں۔ یہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کو ایسے خارش لگتی ہے اور سب کو لگ جاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ بتا کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ پہلا اونٹ بیمار کس نے کیا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے حالات۔ آپ نے فرمایا پہلا اونٹ کیسے بیمار ہوا؟ عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ جو ہمارے ہاں چھوت چھات کی بیماری ہیں نا، ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جزام لگ جاتا ہے نا، جزام کرونا کے بعد سے اب تو کسی کو چھینک بھی آ جائے نا تو برابر والے کو بری لگتی ہے۔ پہلے تو ہزاروں چھینکیں آ جائیں آدمی جناب والا برا نہیں محسوس کرتا تھا، اب وہ کرونا کے بعد جو چھینک بھی آ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے یار مجھے بھی چھینکیں نہ لگ جائیں، مجھے بھی چھینکیں نہ لگ جائیں، مجھے بھی زکام نہ ہو جائے، جزام نہ ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی کے مرض والے کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جزام والے کو آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور فرمایا کل فتوکل علی اللہ، کھا میرے ساتھ بیٹھ کر اور اللہ پر بھروسہ کر، میں تیری بیماری سے نہیں ڈرتا کہ تو اگر جزام والا ہے، تو اگر کوڑی کا مریض والا ہے تو تیرے مرض سے اللہ کا نبی بیمار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر، اللہ ہی بیمار اور اللہ ہی کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ لا عدوہ، آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ بیماریاں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جناب والا میں یہ سمجھوں کہ مجھے برابر والے نے بیمار کیا ہے، مجھے خارش اس آدمی کی وجہ سے لگی ہے، یا بخار اس کی وجہ سے ہوا ہے، جزام اس کی وجہ سے ہوا ہے، زکام اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا سفرا، اور آپ نے فرمایا سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ولا حاما، ولا حاما، یہ الو ہے نا، الو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل کے اعتبار سے جو ساری بیماریاں ہیں یہ حدیث کے عین اگر دیکھا جائے خلاف آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ولا عدوہ، بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی۔ آج مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں لگ جاتی ہے، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، بیمار کے قریب جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ کبھی بیمار کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس کے حق میں دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے محفوظ فرمایا، اور یا اللہ آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اسے صحت نصیب فرما دیجیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا شریعت کا مزاج، دیکھیں شریعت کا مزاج، اگر یہ بیماریاں ایک دوسرے سے لگتی ہیں، ذرا ایک حدیث مبارکہ پہ غور کریں۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کہے گا میرے بندے میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بات سمجھ رہے؟ اس حدیث سے ذرا شریعت کے مزاج کو سمجھیے گا۔ اللہ کہے گا میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ بیمار کے قریب جانا یہ باعث زحمت نہیں ہے، باعث تو بندہ کہے گا باری تعالیٰ آپ کو بیمار میں کیسے پاتا، آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ دنیا میں بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو اپنے رب کو وہیں پر پاتا۔ تو بیماروں سے بھگایا جا رہا ہے یا بیمار؟ کوئی آدمی کسی کی عیادت کرے صبح
تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے نہیں کرتے؟ اور شام کو اگر اس کی عیادت کرے تو صبح تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ بیماری دوسرے کی مصیبت ہوتی، اللہ اپنے بندوں کو مصیبت کی طرف نہیں جھیلتا کہ جاؤ مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اس کی تو فضیلتیں آ رہی ہیں کہ تم کسی بیمار کی بیمار پرسی کرو گے، اس پر یہ اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کو تم وہیں پر پاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ لا عدوہ، ایک دوسرے سے دوسرے کو بیماری لگنا، شریعت نے اس کی کہیں حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اور آپ نے فرمایا ولا حاما، یہ الو کی جو نحوستیں پال رکھی ہیں نا مسلمانوں نے، کبوتر اگر گھر میں گھونسلہ بنا لینا ہمیں برداشت ہوتا ہے، اور اگر چیل بنا لے اور چیل سے بڑھ کر الو بنا لے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر الو بنا لے تو مسلمان کہے گا نہیں، یہ گھونسلہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ کبوتر تو مسجد نبوی میں ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ پسند ہیں، اور الو جنگلوں میں ہوتے ہیں جہاں پر نحوست ہے، لہذا ہمارے گھر میں الو نہیں آ سکتا۔ چیل گھونسلہ نہیں بنا سکتی، وہ الگ بات ہے کہ بنانا نہ بنانا، لیکن یہاں مسلمان عقیدے کے اعتبار سے ذرا خوف زدہ ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے۔ وہ زمانے جاہلیت میں صورتحال یہ تھی نا کہ جناب والا کہیں پر جا رہے ہیں اور اگر سامنے سے کوئی کالا جانور گزر جاتا تھا نا تو سمجھتے تھے کہ اب ہمارا سفر ناکام ہے۔ بھلے سے نماز پڑھ کے گھر سے نہیں نکلے فجر کی، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن اگر کالا بلہ یا بلی گزر جائے تو سمجھتے ہیں ہم ناکام ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں میں ناکامی نظر نہیں آتی، وہ کتے اور بلی میں ناکامی نظر آتی۔ حالانکہ ابھی کہا تھا کامیاب وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے، اس کے اوپر نہ حالات ہیں، نہ مصیبتیں ہیں، نہ تکلیفیں ہیں۔ ظاہری اگر حالات بھی آ جائے نا، دل اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، وہ بھلا مطمئن رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولا حاما، حاما کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا جائے، عقیدہ یہ تھا کہ اس کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے جو آسمانوں میں جناب والا گھومتا رہتا ہے، جب تک کہ قاتل کو قتل نہ کیا جائے تو اس کی موت نہیں آتی، اس کی موت نہیں آتی۔ اسی جیسے ملتے جلتے عقیدے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ اگر میرے عزیزو رات کو کتا روتا ہے نا، بات سمجھ رہے، کتا روتا ہے اگر، اور بلی اگر جناب والا روتی رہے تو مسلمان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، یار کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی۔ اگرچہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس سے کوئی فرق، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے اس سے کوئی فرق، رات 2 بجے تک فلمیں دیکھتے رہے اس سے کوئی فرق۔ وہ بلہ اگر رونا شروع کر دے گا یا کتا اگر بھونکنا شروع کر دے گا بغیر کسی وقت کے اور بے وقت، تو مسلمان گھبراتا ہے، کوئی مصیبت تو نہیں آ رہی بھائی، کوئی تکلیف تو نہیں آ رہی۔ یہ وہی زمانے جاہلیت والے ولا حاما۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم الوؤں کی اور جانوروں کی جناب والا بدشگونیاں لیتے ہو نا، بدفالیاں لیتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوا ہے آدمی، اگر میرے عزیزو دکان میں بیٹھا ہوا ہے، بھلے سے نماز نہ پڑھے، اللہ اس کے رسول کی جناب والا احکامات کی تابعداری نہ کرے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ صاحب کا حال کیا تھا، دکان میں جھاڑو نہیں رکھی ہوئی، سمجھ رہے بات، جھاڑو نہیں رکھی ہوئی، بلکہ وہ چینی کا جو بورا ہوتا ہے نا، اس کی چھوٹی چھوٹی تنکیاں بنا کر اس سے صفائی کر رہا ہے۔ بھائی جھاڑو کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے نحوست کی چیز ہے یار، بھلا دکان میں جھاڑو تھوڑی مارتے ہیں، دکان میں جھاڑو نہیں مارتے، جھاڑن مارتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ جھاڑو کی وجہ سے ہمارے مال پر بھی جھاڑو پڑ جائے، ہمارے مال پر بھی جھاڑو پڑ جائے۔ نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانے گا صحیح طرح سے، احکامات پر عمل نہیں کرے گا، وہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی گاہک نہیں آ رہا تو کان میں ہینڈ فری لگا ہوا ہے جناب والا، بس سن رہے ادھر ادھر کی باتیں۔ مؤذن کہہ رہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس کے کان پر جو نہیں رینگتی۔ لیکن عقیدہ دیکھو جاہلیت والے، عقیدے دیکھو غیر مسلموں والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکون کے زمانے میں کہہ کر گئے نا صحابہ کو کہ بلا حاما،
اس الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے عزیزو، یہ گھروں کی باتیں ہیں۔ گھر میں اگر ماسی جھاڑو لگا رہی ہے نا، اور اگر گھر کے جو بڑے ہیں ان کے کپڑوں پر لگ جائے تو کہتے ہیں 2 بار تھوک دو اس کے اوپر۔ یہ گھروں میں ہوتا ہے۔ لگانے والی ماسی اگر صاحب کے پاؤں پر جھاڑو لگا دے نا، بہت برا لگتا ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر 3 بار تھتکار دو اعوذ باللہ پڑھ کے، تاکہ اس کی نحوست ہمارے اوپر نہ آئے۔ ماسی کو دیکھنا جائز ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بے پردہ حالت میں وہ جھاڑو لگا رہی ہے، وہ سارے کام فضیلت والے ہیں، باعث رحمت ہیں، اور اس کی جھاڑو اگر پاؤں پر لگ جائے تو کہتے ہیں 3 بار تھوک دو، 3 بار تھوک دو۔ یہ سارے زمانے جاہلیت کے۔ ابھی ہمارے ایک عزیز جاننے والے، اس کی بہن کا رشتہ لگا، رشتہ لگنے کے بعد جہاں پر رشتہ لگا ہے وہاں پر اس کے ہونے والے دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا ساتھی بہت پریشان۔ میں نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میری بہن کا جہاں رشتہ لگا ہے، رشتہ لگتے ہی وہاں پر دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا تمہارا کیا اس میں نقصان ہے؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، جیسے ہی نسبت جڑی ہے ویسے ہی حالات آنا شروع ہو گئے، اب سارا معاملہ میری بہن پر آئے گا۔ سمجھ رہے بات؟ کہ یہ نحوست والی چیز تھی، ہمارے بچے کی اس سے نسبت جڑی ہے، اور دیکھو ہمارے اوپر حالات آنا شروع ہو گئے، مصیبتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ لہذا فکر مند ہے، یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھو ولا ہاما ولا تیارا، ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیا میٹ کر کے گئے، نفی کر کے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ پرندوں کی جو تم فال نکلواتے ہو نا، پرندوں کی فال مسلمان نکلواتے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں آپ جائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سالے مسجد کے پاس وہ لائن سے بیٹھے ہوئے طوطا لے کر، وہ طوطا آئے گا چلتے چلتے ایک خط نکالے گا، حضرت کا مستقبل پورا دکھائے گا، وہ پورا مستقبل اس کے خط میں لکھا ہوگا، اور مسلمان جا کر اپنی فال نکلواتا ہے۔ آپ نے فرمایا ولا تیارا، دیکھو پرندوں کی بدفالیاں مت لینا، بدشگونیاں مت لینا، نجوم لوگوں کے پاس، کاہنوں کے پاس مت جانا، یہ باپوؤں کے پاس بھی اس طرح کے مت جانا جو تمہارے مستقبل سے کھیلنے والے ہیں۔ ساری باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ لہذا یہ سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، اللہ نے ایام کو برا نہیں بنایا۔ انسان کی زندگی بنتی ہے عمل سے۔ اللہ نے جنت بھی رکھی ہے، جہنم بھی رکھی ہے۔ عمل سے جنت کی طرف جاتا ہے، عمل ہی سے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون، امن، راحت، چین ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا دوست بن جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ اللہ ان کو برائی کی زندگی سے، حالات سے، مصیبت سے، پریشانی سے نکال کر اللہ راحت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور جو لوگ شیاطین کی اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں رہتے ہوئے اس قدر پریشان کر کے دکھلا دیتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں اگر خیر اور بھلائی اور راحت ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یاد رکھو کہ اگر مجھ سے بغاوت کرو گے، میری نصیحت سے بغاوت کرو گے، میرے ذکر سے بغاوت کرو گے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ اور اللہ پھر دکھاتا ہے، اللہ پھر دکھاتا ہے۔ لہذا اگر آدمی چاہتا ہے کہ امن، چین، راحت، سکون ہو تو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا